ایسے بلنگ و بانگ دعوے آپ لوگوں کے، اور انتہائی یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے حوالے سے کہ ایک جلسہ آپ پنجاب میں یا اسلام آباد میں نہیں کر سکے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جلسے کا اناؤنس کر دیا ہے 5 اگست کو. وہ کب سے کر رہے ہیں؟ سن لیں 5 اگست کی بات. اب آپ سن تو لیں. جی پلیز. سنیں گی تو نہیں تو آپ کلاس ایگزامینیشن پہلے نہ کر دیں. بتائیے اپنی بے بسی کا حال. 5 اگست کو پوری قوم کو میں پیغام دے رہا ہوں، آپ تیار ہو جائیں. اسلام آباد میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا. ہمیں انتظامیہ اجازت دے، ہمیں انتظامیہ اجازت نہ دے، یہ 144 ہو 144 نہ ہو، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ہائی کورٹ نے ہمیں حکم دے دیا ہے، وہ حکم نامہ ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ ہم جلسہ کریں گے. ہائی کورٹ نے تو پہلے بھی حکم دیا تھا، یاد ہے پچھلی دفعہ شو میں آپ جب دوسرے دن آپ کا احتجاج تھا، آپ نے کہا ہم کریں گے جلسہ، اور پھر ہوا کیا؟ کینسل ہوا کیا؟ ہائی کورٹ کے انہوں نے ٹک کھیلی. ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے پاس کیس تھا، انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ دینے لگا ہوں. ڈی سی صاحب بھاگم بھاگ آئے، انہوں نے وہ آ کے این او سی پیش کر دیا اور آرڈر کر دیا. رات کو یعنی 5 کو لیٹر دیا، رات کو 1:30 بجے 1:34 پہ مجھے وہ نوٹیفیکیشن بھیجا چیف کمشنر کا، جی وہ سسپینڈ ہو گیا. جلسہ نہیں ہوا. جلسہ نہیں ہوا. لیکن اب ہم اب کرنے دیں گے، چاہے وہ مینار پاکستان پہ آپ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوں، یا 5 اگست کو جب خان صاحب کی گرفتاری کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے. ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا. میں آپ کو آپ کے توسط سے انفارم کر رہا ہوں. آج جماعت اسلامی زد میں آ گئی نا، نشانہ تو ہم تھے. ہم نے اپلیکیشن دی 23 تاریخ کو کہ ہم یہاں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت پریس کلب کے سامنے ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اور کیا اس میں لکھا ریزننگ کہ جناب بڑی لمبی ان کے پاس پروٹیسٹ ہوگا، بندے ہوں گے، اس میں روڈز بلاک ہونے کا خطرہ ہے. روڈز بلاک ہونے کا خطرہ ہے جس میں خواتین بھی شامل ہیں. جج صاحب نے جب پوچھا، جج صاحبہ نے، انہوں نے کہا روڈز تو آپ نے خود ساری بلاک کر دی ہیں. جس بات کو خطرے کے پیش نظر آپ کہہ رہے ہو، 144 لگائی ہمارے لیے، وہ راستے میں نشانہ بن گئی وہ بیچاری. لیکن اگر آپ اعلان نہ کرتے تو یہ نہیں کہ آج 144 ان کے لیے نہیں لگائی جاتی، ان کو اجازت ہوتی نا. آپ مجھے بتائیں ٹی ایل پی یہاں آپ کے سامنے دھرنا دیا، انہوں نے 5 دن 4 دن آ کے بیٹھے، دھرنا دیا. وہی چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ دی، جس کی ایگزیکیوشن ابھی تک جاری ہے. عامر الیاس رانا صاحب نے 9 مئی آپ کو یاد دلایا نا کہ نہیں ہو سکتا معافی مانگے بغیر. تھوڑا سا میں آگے 9 مئی تک میں پہنچتا ہوں، ذرا مجھے 1 منٹ اور دے دیں. فیض آباد دھرنا، وہی ٹی ایل پی، ود ریسپیکٹ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن وہی چیف جسٹس آف پاکستان، وہی اسلام آباد پولیس، وہی مقام، وہی جگہ اسی طرح بند. اور کسی نے چوں چرانے کی، ڈی آئی جی وہاں ناچ رہا تھا کہ آپ کا اور ہمارا ایک مشترکہ کاز ہے. اس کی ویڈیو موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ ہے طرز عمل. اور 5 دن انہوں نے اس کو بند رکھا. ایوریتھنگ واز اوکے. پالیسی ہوتی ہے نا، ٹھنڈا بھی تو کرنا ہوتا ہے نا کہ کوئی وائلنٹ نہ ہو جائے، پرتشدد نہ ہو جائے. حکومت کہتی ہے آپ دہشت گرد جماعت ہیں، حکومت نہیں چاہتی کہ آپ جلسہ کریں یا احتجاج کریں، اور اب تو آپ کو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے. اب آپ آگے آ جائیں. 9 مئی کا ڈرامہ پچھلے 14 مہینے سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے. کل لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس تھے، 13 تقریباً مقدمات تھے. ان 13 مقدمات میں 3 دفعہ ٹائم دیا. پہلے 3 دن کا ٹائم دیا، پھر 2 دن کا دیا، پھر 1 دن کا دیا. اور کل ایڈوکیٹ جنرل کو کہا تیار ہو کر آئیں، جو ایویڈنس آپ کے پاس ہے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے خلاف لے آئیں. یہی کہا نا. اور یہ ایڈوکیٹ جنرل وہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس کا پیکج، اسپیشل پیکج دیا گیا، 40 لاکھ روپے کا. ویڈیو بھی تو لے کے گئے تھے نا خان صاحب کی، وہ کیوں نہیں چلوائی عدالت میں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. ساری ایویڈنس دینے کے بعد، ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد، سارے ٹویٹس دیکھنے کے بعد عدالت نے ان کو جو کہا، جی جو کچھ انہوں نے فائنڈنگز دی ہیں، اس کے بعد ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے اور عمران خان کی انوالومنٹ کے حوالے سے. دیکھیں عدلیہ کے فیصلے کے اوپر میں اور آپ آ کر کے اوپر اوور اینڈ ابو بیٹھیں گے، یا تو اس کو چیلنج کریں، سیٹیسفائیڈ کرائیں سپریم کورٹ سے، ٹھیک ہے، مان لیں گے آپ کی بات، ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ لے لیا ہمارے خلاف. صرف یہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا حمزہ کیمپ کا کیس جب جسٹس جمال مدخل صاحب سن رہے تھے ہمارے لوگوں کی ضمانتوں کا، انہوں نے کہا ایویڈنس لے آؤ، سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، اس سے ہم سٹارٹ کریں گے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کس کے پاس ہے؟ آئیں بائیں شائیں. انہوں نے کہا جی ایویڈنس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی لاہور میں بیٹھنے والا اسپیشل برانچ کا، لاہور والا اسپیشل برانچ کا ایک سپاہی نے ایویڈنس دی ہے، ٹوٹل یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. انہوں نے اٹھا کر کے پھینک دیا. اسی طرح آج بھی
آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی سر کورٹ. اتنی بڑی بات کے بعد کوئی تو ہوگا نا جس نے حملے کیے ہوں گے. یہ کون لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت نعرے بھی لگا رہے تھے اور انہوں نے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے؟ آپ نے جو بات کی اس کو ذرا آگے بڑھائیں گے، لیکن چونکہ ہم نے احتجاج سے بات شروع کی تھی، آپ لوگ جہاں پہ احتجاج کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی تو آپ کی سنجیدگی نہیں. یہ 4 گھنٹے کی آپ نے جو سمبولک بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، یہ کیا ہے سر؟ حکومتی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد شروع ہوتی ہے اور رات کے کھانے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کہا جی ہم بیٹھیں گے پورا پاکستان بیٹھ جائے گا. آپ کے اپنے اراکین پورے نہیں بیٹھ رہے. یہ ہڑتال ہے، مذاق ہے؟ اچھا، پہلی بات تو اب ہڑتال سے آنے سے پہلے میں ایک بات صرف کہنا چاہ رہا تھا. جب عمران خان کو موقع ملا چیف جسٹس سے بات کرنے کا یا بینچ میں بات کرنے کا، 5 رکنی یا 6 رکنی بینچ تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو شامل کریں، ناراض ہو جاتے ہیں وہ پھر ہر دفعہ. ایک بات کر کے آنریبل سپریم کورٹ کو خان صاحب نے 2 باتیں کی. جوڈیشل کمیشن کی درخواست پچھلے 14 مہینے سے پینڈنگ ہے، وہ لگا دے میری. ہم گئے تھے نا جوڈیشل کمیشن کے لیے. سر پھر جوڈیشل کمیشن کے جج پہ آپ کو اعتراض ہو جائے گا. وہ بھی ہر چیز اپنی مرضی کی چاہیے نا آپ کو، کیوں اعتراض نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنائیں تو صحیح، لگائیں تو صحیح. کہتے ہیں اعتراض کریں گے پھر آپ مانیں گے نہیں، اگر فیصلہ مرضی کا نہ آیا تو. بات تو سن لیں. آج تک ایک پیشی نہیں لگی. دوسرا انہوں نے کہا کہ فارم 45 کی آپ ہماری پٹیشن لگا دو. 6 مہینے ہو گئے، ایک پیشی نہیں لگی. آپ کیا ہمارا حق انصاف لینے کا اتنا نہیں ہے کہ ہماری پٹیشن لگا دیں؟ نہیں بنتی ڈسمس کر دیں.